خزینہ شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، بخشش و مغفرت کا، بخشش و مغفرت کا سفینہ شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، شان رمضان۔ جی آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین، اور اللہ کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں۔ کوئی بھی حالت ہو، کوئی بھی موسم ہو، ہمیں تو اپنے رب کا شکر گزار بندہ بننا ہے۔ ہم صاحبان ایمان ہیں، اور ایمان لانے کے بعد ہم اللہ کی جو توحید ہے اس کا اظہار زبان سے اور دل سے تصدیق کر دینے کے بعد اس کے شکر گزار بندے بن جائیں، اس کی رضا میں راضی ہو جائیں۔ تو ابتدا سے لے کر انتہا تک ہمیں رب تعالیٰ کے حکم پر، اس کی مصلحت پر، اس کی منشا پر اپنا سر جھکانا ہے، اپنا دل جھکانا ہے، اسی انداز سے، اسی طرز عمل سے زندگی گزارنی ہے۔ آج ہم نے جو موضوع رکھا ہے وہ موضوع ہمارا ہے ایمان۔ تو ایمان سے متعلق انشاءاللہ جاننے کے لیے بتاتا چلوں، پہلا دن ہے اس لیے ابتدان میں جو ہے ایک دو باتیں کرنا چاہوں گا مفتیان کرام سے۔ حسب روایت جس طرح الحاج قاری وحید ظفر قاسمی صاحب پورا رمضان ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اسی طرح آپ کے ہمارے ہر دل عزیز عالم دین یہ آپ سب سے بہت پیار کرتے ہیں۔ ان کا اخلاق، ان کی زبان کی جو مٹھاس ہے وہ لوگوں کو اس طرح اپنے اپنائیت کے ایک حصار میں لے لیتی ہے کہ جو بھی ان کے ماشاءاللہ حصار محبت میں آ جاتا ہے وہ پھر زندگی بھر نکلتا نہیں۔ میں نے بہت بزرگ ہستیوں کو بھی، بڑی عمر والوں کو بھی، چھوٹے بچوں کو بھی اور نوجوانوں کو بھی وقت کے ان کی محبت میں زبان استعمال کرتے ہوئے دیکھا۔ ہمیشہ ان کے کلمات ان کی مٹھاس سے چاشنی پا لیتے ہیں، اور وہ چاشنی انہی کی طرف لوٹا رہے ہوتے ہیں کہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب جو آپ کے ایئر QTV پہ آتے ہیں، ہم اور ہمارا پورا خاندان ان سے بہت محبت کرتا ہے۔ ایسے میں نے لوگوں کو اکثر کہتے ہوئے سنا ہے۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حضرت رمضان مبارک۔ جزاک اللہ خیر، اور میری طرف سے آپ کو بھی، تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو ماہ رمضان کی پہلے آنے والی افطار بہت مبارک ہو۔ کیا بات ہے، اور ان مبارکباد کے لمحات میں مبارک اس بات کی بھی کہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب جیسے، الحاج قاری وحید ظفر قاسمی صاحب جیسے یہ شخصیات، یہ آپ لوگوں کا حوصلہ بڑھائیں گی، ایک حوصلہ افزا فضا بنائیں گے آپ لوگوں کے لیے۔ اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے مفتی صاحب کہ اس بار جو خدمت آپ تو برسوں سے کر رہے ہیں، لیکن اس بار جو خدمت آپ کی ہوگی اللہ کی بارگاہ میں وہ انتہائی مقبول ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ لوگ اس وقت بہت زیادہ مایوسی کی فضا میں۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت چونکہ ایک تناظر میں، ایک خاص تناظر میں یہ ماہ رمضان کی آمد ہوئی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاص آزمائش سے گزارا جا رہا ہے نا، اور اس تناظر میں، اس ماحول میں ماہ رمضان کی آمد ہوئی ہے، تو یہاں پر خاص طور پر ہمیں ہر چیز کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ سلمان بھائی، بعض اوقات غصہ بھی آئے گا، صحیح بات۔ اچھا کوئی پیشنٹ ہے، کوئی بیمار ہے، یا فلو ہے، یا کھانسی آ رہی ہے، تو ایک عجیب گمگو کی کیفیات جاری و ساری ہے نا، تو ان حالات میں ماہ رمضان کو اچھے طریقے سے گزارنا، یہی ہمت، یہی استقلال، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایمان کی علامت بھائی ہے۔ کیا بات۔ اور یہ بھی میں عرض کروں کہ آپ نے مجھے کہا، لیکن ہر ایک اپنے اپنے انداز سے کام کر رہا ہے، آپ اپنے انداز سے کر رہے ہیں، ہم اپنے انداز سے کر رہے ہیں، اور یقیناً انشاءاللہ اخلاص کے ساتھ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کے کاموں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ اور ٹو بی ویری آنیسٹلی مفتی صاحب، آپ کے چہرے پر یہ تبسم اگر رہا نا، اس کی وجہ سے نا دنیا میں اکثریت جو آپ کو مانتی ہے وہ بھی مسکرائیں گے آپ کو دیکھ کر۔ جہاں دیکھیں انسان جس سے محبت کرتا ہے، اگر اس کے چہرے پر اسے غم نظر آئے تو وہ غمناک ہو جاتا ہے کہ مفتی صاحب پریشان لگ رہے ہیں۔ آپ اگر اس طرح ہی، آپ تو ہمیشہ ہی مسکراتے ہیں، ہر کیفیت میں نے آپ کو مسکراتے ہوئے دیکھا ہے، تو جب آپ اسی طرح مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں گے تو لوگوں میں انشاءاللہ حوصلہ بڑھے نہیں، گا۔ ہمارا تو یہ مطلب یوں سمجھ لیں کہ غصہ بھی آ رہا ہوتا ہے پھر بھی مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ، یہ اسے کہتے ہیں کہ رب کی رضا میں راضی رہنا۔ جیسی بھی کیفیت آ جائے، تکلیف بھی ہو، تو انسان کے چہرے پر شکوہ نہ نظر آئے بلکہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ نظر آئے۔ وہ یہ کہے کہ اتنی انعامات، اتنی آسائشیں مجھے میرا رب دیتا ہے، تو اگر کوئی تکلیف بھی اس کی طرف سے آئی ہے تو مجھے اس کا بھی مسکرا کے خیر مقدم کرنا چاہیے۔ ایک ایسے دور میں ہم ہیں، آئیں مسکراتے ہیں، بھول جائیں۔ دیکھیں اگر آپ مستقل پریشان رہیں گے، یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، ہم کیسے نکلیں گے، تو یہ پریشانیاں تو حل ہونے ان کو تو اپنے
ٹائم پر ہی حل ہونا ہے. تو جو وقت جو لمحے اللہ نے دیے ہیں زندگی کے انہیں مسکرا کر اللہ کی بارگاہ میں سر و سجود ہو کر شکرانہ بجا لا کر کیوں نہ گزار لیا جائے, کیوں نہ اس کے محبوب بندے بن جائیں. ایسے وقت میں ہی تو آزمائش مفتی صاحب کہہ رہے ہیں پتہ چلتا ہے بندے کا کہ بندے کی اصل کیا ہے, بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں کیسا ہے, اس کی رضا پہ راضی ہے یا نہیں. ہمارے ساتھ نوجوان فاضل اور ARY QTV کے ایک بہترین ماشاءاللہ رکن ہیں, اہم ممبر ہیں, مستقل آپ ان سے اکتساب فیض کرتے ہیں, علامہ شرجیل احمد خان صاحب. ان کا بھی آج میں خیر مقدم کرتا ہوں. علامہ صاحب بہت شکریہ, پہلا رمضان آپ کو بھی مبارک اور آپ بھی مبارکباد دیتے ہیں. جی سلمان بھائی بہت بہت شکریہ, اور میں پورے عالم اسلام کو اپنی جانب سے ماہ رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور جو ابھی میں نے آپ کی اور مفتی صاحب کی گفتگو سنی تو مجھے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یاد آیا کہ لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاک بوجہ طلیق. آپ فرماتے ہیں کہ نیکی کے کسی کام کو حقیر مت جاننا, چھوٹا مت سمجھنا, انڈر ایسٹیمیٹ مت. بالکل ٹھیک, بالکل اگرچہ تمہارے بھائی سے مسکرا کر ملنا ہی کیوں نہ ہو. کیا بات ہے. تو مسلمان کی تو کیفیت یہ ہے سلمان بھائی کہ وہ سراپا امید ہے, جس بستی سے گزرے گا اس میں امید کی لہر دوڑ جائے گی. کیا کہنے. تو یہ اس لیول پہ آنے کے لیے یہ آج کا جو کٹھن وقت ہے تقاضا کرتا ہے کہ ہم ایمان کی جو لیولز ہیں اپنے رویوں میں ظاہر کریں اور خود بھی موٹیویٹڈ رہیں, پر امید رہیں اور لوگوں کے اندر بھی امید بڑھائیں, اور اللہ رب العزت کی ذات کی طرف توجہ جو ہے وہیں پر سب کی لگا کے. بالکل صحیح. اور اس دور کمزور میں جو انسان کمزور ہو چکا ہے اسی لیے اللہ رب العزت نے ان چھوٹی چھوٹی آزمائشوں کو, میں سمجھتا ہوں یہی ہمارے لیے اس وقت کا جہاد ہے. اب ظاہر ہے ہم تلوار نہیں جانتے, ہم لڑ نہیں سکتے, ہم میں اتنی طاقت نہیں, اتنی قوت نہیں, اتنی استطاعت نہیں. بندہ مومن تو ہر دور میں اللہ رب العزت کا مجاہد ہوتا ہے. بلا شبہ اس لیے نا ہم تابابت سید تغیر کے ولی ہیں, ہم مصطفی مصطفی مصطفی. کیا بات ہے. ناظرین کرام ایک وقفہ ہو رہا ہے. بزم علماء میں آداب زندگی آج کا موضوع ہے, اور آج جو ہمارا ظاہر ٹائٹل ہے آداب زندگی جو 30 دن رہے گا, آداب زندگی میں آج کا ہمارا موضوع ایمان ہے. ہم جانیں گے ایمان کی حقیقت, اس کا مفہوم اور ایمان کی شاخیں, اور بندہ مومن جو ایمان لے آتا ہے اس کے لیے کیا باتیں ضروری ہیں. آپ بھی جو ہے چہرے پر مسکراہٹ رکھیں, اللہ کی رضا میں راضی رہیں. ہم بھی کوشش کریں گے کہ رمضان آپ کے ساتھ مسکرا کے اور مسکراہٹیں شیئر کر کے لین دین کر کے گزار دیں. ایک بریک ہے, بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کے ہمارے ہر دل عزیز عالم دین حضرت علامہ مولانا لیاقت حسین اظہری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. پینل مکمل ہو جائے گا اور ہم انشاءاللہ موضوع پر کلام کریں گے علماء کرام سے. جی اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان, اور وہ خزینہ آپ کی خدمت میں پھر پیش ہے. اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں ہمیں داخل فرما دیا صحت سلامتی کے ساتھ, ملک کے جید اکابر اور مستند علماء کرام کے ساتھ ہمیں ملاقات کا موقع دیا ARY QTV کی اس ٹیلی ویژن ونڈو کے ذریعے. مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب, اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کر لیا علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب نے. علامہ صاحب آپ کا خیر مقدم ہے, السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبارکباد دے دیں چاہنے والے. سلمان بھائی آپ کو بھی بہت مبارک, قبلہ مفتی صاحب کو, علامہ شرجیل صاحب کو, اور تمام عالم اسلام کو رمضان المبارک کا برکتوں رحمتوں والا مہینہ جو شروع ہوا ہے اس کی مبارکباد. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مقدس کی ہمیں برکتیں عطا فرمائے, عالم اسلام کو برکتیں عطا فرمائے, اور اس ماہ رحمت و برکت کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبا سے, اس مصیبت و بیماری سے ہم سب مسلمانوں کو بلکہ عالم انسانیت کو نجات عطا فرمائے. بالکل ہرگز قطعی آپ لوگ پریشان نہ ہوں اور آئیں دین سیکھتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایمان کا مفہوم کیا ہے, ایمان کی اصل حقیقت کیا ہے. مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب سے رہنمائی لیں گے. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. قبلہ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف لے آئے ہیں, اور علامہ شرجیل صاحب بھی. اللہ تعالیٰ علامہ صاحب کو, ان کو بھی صدا سلامت رکھے, اور اسی طرح یہ سفر محبتوں کے ساتھ جاری و ساری رہے, اور آپ کو بھی صدا سلامت رکھے, صدا باہر رکھے ماشاءاللہ. ذمہ داری بھی زیادہ ہے نا, ڈیوٹی ان کی زیادہ ہے جی 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 رمضان کے اندر خاص طور پر. تو اللہ ان کے اسٹیمنے میں, ہمت میں, صبر میں, تحمل میں. قبلہ علامہ صاحب یہی ہوتا ہے کہ رمضان میں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہم ہمت پکڑ رہے ہوتے ہیں. جی بے شک. بعض اوقات میں تھکا ہوا ہوتا ہوں, میں آپ کو دیکھوں, ان کو دیکھوں, ہمت آ جاتی ہے. بعض اوقات آپ تھکے ہوئے آئے ہوں گے, ایک کو دیکھا تو کہتے ہیں نا کہ وہ رنگ پکڑتے ہیں. تو الحمدللہ ہمت اسی طرح بڑھتی رہے گی وہی بات نا کہ آپ لوگ مسکراتے رہیں گے تو عالم اسلام آپ کو دیکھ کر مسکرائے گا. اللہ تعالیٰ ان مشکلات. اچھا, جہاں تک ایمان کا سوال آپ نے کیا کہ ایمان کا مفہوم کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے. دیکھیں, ایمان امن سے بنا ہے, اور یوں سمجھ لیجئے کہ یعنی امن سے ہے نا,
تو جب تک انسان معمون نہیں ہوگا، امن میں نہیں آئے گا، تب تک وہ چین سکون نہیں پا سکتا، چین سکون نہیں پا سکتا۔ اور اسی طریقے سے ایمان کو دیکھا جائے تو اس کا جو میننگ بنتا ہے، جو اس کا معنی بنتا ہے کہ وہ یہ معنی بنتا ہے تصدیقکم بالقلب، یعنی دل سے تصدیق کرنا۔ اسلام ہم کہتے ہیں عام طور پر کہ اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، اور ایمان ہم کہتے ہیں کہ تصدیقکم بالقلب، دل کے ساتھ اس بات کی تصدیق کرنا کہ میں اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ اچھا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انسان جس چیز کو صحیح سمجھتا ہے تو اس کو دل سے صحیح ماننے کا نام بھی تصدیق ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایمان کو ثبت فرما دیا ہے، ایمان کو ثبت فرما دیا ہے۔ تو یہ اور اسی طریقے سے حدیث پاک میں آپ دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے تو پوچھا کہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو اسلام کے بارے میں آقا علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ کلمہ شہادت دینا اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر فرمایا کہ نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، ماہ رمضان میں روزے رکھنا اور حج بیت اللہ کرنا اگر اس بات کی استطاعت ہو۔ پھر پوچھا کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان رکھنا، یوم آخرت پر ایمان رکھنا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر ایمان رکھنا، تمام انبیاء اور رسول عظام علیہم السلام پر ایمان رکھنا، جنت دوزخ کا یقین رکھنا، روز قیامت کا یقین رکھنا، یہ تمام کی تمام چیزیں ایمانیات میں شامل ہیں، جسے ہم ایمان مفصل کہتے ہیں نا، بچپن میں ہم پڑھتے ہیں نماز کی کتاب میں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اور اس میں ایک بڑا تقاضا جو رہ گیا ہے کہ تقدیر کا خیر اور شر ہونا، اس بات کا بھی ایمان رکھنا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ایمان میں شامل ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے، تو اس بات کو میں کشف المحجوب میں ایک حدیث پاک ہے کہ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نبی کریم علیہ السلام نے جب پوچھا کہ کیف اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ تو نے صبح کس حال میں کی؟ تو انہوں نے عرض کی کہ اصبحت باللہ مؤمنا حقا، میں نے صبح اس حال میں کی کہ میں پکا مومن ہوں۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حارثہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ ہر چیز کی حقیقت ہوتی ہے، فما حقیقت ایمانک، تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں میں اتنا گم ہو چکا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اس پر ایمان رکھ کر کہ اب دنیا کا سونا چاندی اور دنیا کا میل کچیل کچرا کنڈی میری نظر میں برابر ہو چکے ہیں۔ اور فرمایا کہ جی راتوں میں قیام اور دن میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، راتوں میں بھی عبادت، دن میں روزہ، یہ تمام چیزوں نے مجھے اس حال میں پہنچا دیا ہے کہ میں جنت میں جنتیوں کو خوشیاں مناتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور جہنم میں اور جہنم میں جہنمیوں کو آہوزاری کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے صحیح کہا۔ تو یہ ایمان کی حقیقت ہے کہ جب بندہ ایمان والا ہو جائے تو دنیا اس کے پیچھے ہوتی ہے۔ پھر کیا بات ہے مفتی صاحب، بہت خوب۔ علامہ لیاقت حسین نظری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب، ایمان میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ ایک صاحب ایمان کے پاس کیا کیا اثاثہ ہونا چاہیے تو وہ صاحب ایمان ہوتا ہے؟ ایمان میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، ان کی تفصیلات بتا دیں مجھے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ایمان کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں، جیسے مصعب قبلہ نے حدیث پاک بھی پڑھی، حدیث جبریل، اور ایمان مفصل کے اندر بھی یہی فرمایا کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ایمان کے اندر شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو آپ کے سوال کا جواب مکمل ہو چکا کہ ایمان کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تھوڑی سی مفتی صاحب گفتگو فرما رہے تھے تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ ایمان، دیکھیں ایمان دو چیزوں کا نام ہے، جیسے اشارہ فرمایا،
ایک اصل ایمان تو تصدیق بالقلب ہے، صحیح ہے، لیکن اقرار باللسان اس کے لیے ظاہری اعتبار سے لازم و ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر ایمان رتبہ اس کا بڑا ہے، تصدیق بالقلب، میں عرض کر رہا ہوں اچھا، کہ اگر مختصر کہا جائے کہ ایمان کس کا نام ہے تو ایمان نام ہے تصدیق بالقلب کا۔ واہ سبحان اللہ، اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ صحیح، فرمایا یہ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے، تو ان سے یہ کہو کہ ایمان تم نہیں لے کر آئے، ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، تم کو ہم اسلام لے کر آئے، ظاہری اعتبار سے ہم نے اسلام قبول کر لیا۔ تو وہ جو مصعب نے پہلا جملہ کہا تھا کہ ایمان نام ہے تصدیق بالقلب کا۔ جناب، یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں جب قرآن مجید فرقان حمید رات بحمد اللہ تعالیٰ تراویح کے اندر قرآن کا آغاز ہوا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلے ایمان بالغیب کا ذکر کیا، وبالآخرۃ ھم یوقنون پر اس کو مکمل کیا کہ آخرت پر ان کا یقین کامل ہے، اس کے ساتھ کافروں کا ذکر کر کے پھر اس کے بعد ایک ایسی مخلوق کا ذکر کیا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے، ہم آخرت پر ایمان لے کر آئے، تو یہ تو بنیاد ہے، یہ تو ایمانیات کی بنیاد ہے، اللہ پر ایمان لے کر آنا، آخرت پر ایمان لے کر آنا، لیکن رب کائنات فرماتا ہے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، فرمایا وہ مومن نہیں، اس لیے کہ ان کے پاس صرف اقرار باللسان ہے، تصدیق بالقلب نہیں ہے۔ ظاہری اعتبار سے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، ظاہری اعتبار سے حضور کے پاس آ بھی گئے، مسجد میں بھی آ گئے، تو پتہ چلا کہ ایمان نام ہے تصدیق بالقلب کا، ان کی زبانیں جو کچھ کہتی ہیں، فرمایا ان کا دل اس کی تصدیق نہیں کرتا ہے۔ تو سب سے بنیاد اساس ہر چیز کی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ عبادت کرتے ہیں، ہر چیز کے اندر اسلام یہ کہتا ہے کہ لا صلاۃ الا بحضور القلب، کہ آپ کے دل کے اندر نہیں ہے اگر، تب آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایمان کے لیے قرآن مجید نے جو تکمیل فرمائی ہے یؤمنون بالغیب سے شروع کر کے فرمایا کہ وبالآخرۃ ھم یوقنون، ایمان کا ایک یہ ہے کہ وہ اس دنیا کو سب نہیں سمجھتے ہیں بلکہ ان کا آخرت پر بن دیکھے، کچھ نہیں دیکھا ہے، نہ جنت دیکھی، نہ دوزخ دیکھا، نہ کچھ بھی دیکھا، بن دیکھے وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ فرمائے یہ ایمان کی بنیادی چیز ہے، بن دیکھے اس پر یقین و تیقن رکھنا۔ ایمان کا دوسرا نام یقین ہے، جب تک یقین نہیں ہے تب تک کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا بات ہے علامہ صاحب، بہت خوبصورت انداز سے قرآن مجید فرقان حمید کا حوالہ دے کر علامہ صاحب نے بہت خوبصورت انداز سے ہماری اصلاح فرمائی۔ اذان عصر کا وقفہ ہے اور اذان عصر دیں گے عالمی شہرت یافتہ سوز و گداز کے پیکر ثنا خاں الحاج محمود الحسن اشرفی کراچی اسٹوڈیو سے براہ راست آپ سماعت کیجئے اذان عصر، اتنے میں ہم نماز عصر ادا کرتے ہیں اور پھر ہوتی ہے آپ سے ملاقات بزم علماء میں آداب زندگی سیگمنٹ میں۔ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، بخشش و مغفرت کا، بخشش و مغفرت کا سفینہ